اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیار بھری باتیں دیکھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ گھر میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل لگاتی ان کو کنگھی کیا کرتی تھی، اور ان کے وضو کا پانی لایا کرتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے کے لیے جاتے تو ان کے پاس ایک حصیر تھی، تو وہ اس کو ڈبل کرتی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو سکے، اور وہ نیچے سونا چاہتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں رات میں نماز کو نہ اٹھوں، یعنی کہ میں قیام اللیل کو، میں تہجد کو نہ اٹھوں، اسی لیے مجھے اتنا آرام مت دو۔ دیکھیے صرف وہ ایک حصیر پہ آرام کرنا چاہ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ حصیر میں آرام ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہمارے پاس آج اتنے اچھے بیڈ شیٹس ہیں، پھر بھی ہم لوگ آج سکون کی نیند نہیں سو پاتے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بہت محبت کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاءاللہ ایک واقعہ بتاتی ہوں آپ کو۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باہر جاتے ہیں، تو ایک یہودی ملتا ہے، اور یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی کہ دیکھیے اسی لیے جب بھی آپ سلام کریں تو اچھے دیکھیے کہ الفاظ آپ کیسے بول رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولنا چاہیے۔ السلام علیکہ کا مطلب ہے تم پر موت ہو، سبحان اللہ۔ اور یہ لوگ عربی جانتے تھے، تو یہودی یہاں پر جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا سلام بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہ یہودیوں میں سے تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھی۔ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے انبیاءوں کو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بھیجے، تو یہ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی انہی کے نسل سے آئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تکبر، ان کے فخر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نکالا، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم میں سے کیوں نہیں نکالا آخری نبی کو، وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں نکالا کہہ کر وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ پہچانتے تھے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں نبی آپ کو جیسے اپنے خود کے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، بالکل اسی طرح آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ ضد کی وجہ سے، ان کے اندر تکبر تھا، ہمارے اندر سے کیوں نہیں آیا آخری نبی، اسماعیل کے نسل سے کیوں آئے کہہ کر وہ تکبر کی وجہ سے نہیں آئے، اس ایمان نہیں لائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے، میں نے ایپیسوڈ میں بتایا تھا صفیہ رضی اللہ عنہ والے، کہ جب صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا تو صحابہ پیروی کرنے لگے ان کے حجرے کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ڈر سے یہ لوگ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے لوگ 3 بار قتل کی سازش کرتے ہیں، تو یہ بھی ڈر گئے کہیں صفیہ رضی اللہ عنہ بھی یہودی ہے بنی اسرائیل سے، کہیں وہ بھی بدلہ لینے کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں کیا کہہ کر۔ حالانکہ جویریہ رضی اللہ عنہ بھی دوسرے قبیلے سے تھی، اسلام قبول کرتی، ان سے نکاح ہوتا، لیکن ان کے حجرے کی پیروی نہیں کرتے، لیکن ان کے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتے تھے، اور یہ صفیہ رضی اللہ عنہ انہی کے بنی اسرائیل سے تھی، تو صحابہ ڈر گئے، لیکن ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رحم دل کی تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی تھی صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے پیچھے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل نرم پڑ جائے، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلقات جوڑ لیا، اب ان کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا، ان کے سردار کے گھر کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا، ان کو اتنی عزت دی، ان کو بیوی بنا کر ان کو عزت دی کہہ کر، لیکن یہ
کیا کرتے ہیں یہ شخص یہودی کا جو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ تم پر موت ہے اللہ کے رسول کہہ کر. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ سنتی ہیں اور فوری جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ، تم پر بھی اللہ کی موت اور اللہ کی لعنت ہو. سبحان اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے اے عائشہ درگزر کرو، نرم ہو جاؤ، درگزر کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی محبت ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو. جب وہ شخص ان کو بول رہا ہے تو عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہو اور وہ فوری جواب دیتی ہے، اور جواب بھی دیتی ہے تو اس میں ایکسٹرا ملا کر دیتی ہے کہ تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو کہہ کر وہ جواب دیتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تھی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر جاتے تھے تو چٹس ڈالتے تھے، میں نے بتایا تھا، اس میں جس کا نام ہوتا تھا اس کو لے کر جاتے تھے. یعنی کہ انصاف کا معاملہ، اللہ کی طرف سے جس کا نام آئے وہ لے کے جاتے تھے، اپنی پسند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لے کر نہیں جاتے تھے. تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جنگ سے واپس ہوتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قافلے کو یعنی کہ تمام لوگوں کو آگے چلے جاؤ، صحابہ کو سب کو آگے بھیج دیتے ہیں اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عائشہ چلو اب ہم لوگ دونوں ریس لگاتے ہیں، یعنی ہم دونوں شرط لگاتے ہیں اور دونوں دوڑتے ہیں، جو بھی آگے پہنچے گا وہ جیت جائے گا. تو اس طرح دونوں شرط لگاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ دبلی پتلی تھی یہ آگے نکل جاتی ہیں. پھر ایسے ہی کبھی دوسری بار ہوتا ہے، دوسری بار جب وہ شرط لگاتے ہیں تو اس بار عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی سی یعنی کہ میرے اندر تھوڑا گوشت بڑھ گیا تھا، یعنی کہ تھوڑی موٹی ہو گئی تھی میں، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ تم نے پہلی بار مجھے ہرایا تھا پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ میں نے تمہیں ہرایا، یعنی کہ بدلہ، یعنی کہ جو تم نے ہرایا تھا اس کا بدلہ آج میں نے تمہیں دے دیا کہہ کر. اور ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک سفر ایک جنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں. جب جنگ سے واپس ہوتے ہیں تو تب یہ ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نیکلیس جو تھا، ہار، وہ گم جاتا ہے اور وہ کوئی موتیوں کا، ہیروں کا، کیا کہتے ہیں، گولڈ کا، ایسا کچھ نہیں تھا. بالکل ایک سادہ، ایک جیسے کہ ہم لوگ پہنتے ہیں نا، ایک نارمل سا ایسے ہی ہار تھا، ایک چھوٹا سا ہار تھا اور وہ ان کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ کا تھا. تو وہ ڈال لیتی ہیں تو وہ ہار ان کا گم جاتا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کا ہار گم گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے سب کو روک دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو کہ عائشہ کا ہار ڈھونڈو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار ڈھونڈنے لگتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کے لیے سو جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے مانڈی پہ سو جاتے ہیں. تو سب لوگ صحابہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا کیا، تمہاری بیٹی کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بہت دیر ہو جاتی ہے اور نماز کا وقت چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر پانی نہیں تھا کچھ بھی وضو کے لیے. وہ لوگ نماز کی فکر سے کہتے ہیں کہ اب تو پورا پانی جتنا بھی تھا وضو کے لیے وہ استعمال ہو گیا، اب جب اگلی نماز آئے گی تو اس کے لیے ہمارے پاس وضو کا پانی نہیں ہے، تو تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا اور ہمارے پاس وضو کا پانی نہیں ہے، ہماری نماز چلے جائے گی. جب یہ ساری باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں حجرے میں اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تمہیں دھیان رکھنا چاہیے تھا اپنی چیزوں کے بارے میں کہہ کر وہ ان کا ہاتھ دباتے ہیں اور کہتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں حل ہی نہیں پائی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی پہ سوئے ہوئے تھے، کہیں وہ جاگ نہ جائے کہہ کر میں حل نہیں رہی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں ڈانٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد اگلی نماز کا جب وقت آتا ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تو تیمم کی آیاتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں نازل کرتے ہیں. سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دو میں تیمم کی آیتیں ہیں، آپ لوگ چاہے تو ایک بار دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح تیمم کی آیتیں جب نازل ہوتی ہیں، یعنی کہ جب آپ کے پاس پانی کے لیے وضو کے لیے پانی نہ ہو، غسل کے لیے پانی نہ ہو تو آپ لوگ تیمم کر لے کہہ کر، تو تیمم کی آیتیں جب نازل ہوتی ہے
ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ سہولت ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی تھی۔ جب بھی جنگ کے لیے جاتے، باہر جاتے تو ہمیشہ پانی کو لے کر جانا ہوتا تھا، تو تیمم ان کے لیے بہت زیادہ سہولت ہو گئی تھی۔ تو وہ پھر سے صحابہ پورے آتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان کو کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آل بکر سے، یعنی کہ ابو بکر کے خاندان سے ہمیں برکتیں ملی ہے، ایسے بہت بار ہمیں ابو بکر کے خاندان سے برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہار کے گم جانے کی وجہ سے یہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت تھی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اور جب اونٹ اٹھ جاتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اونٹ ہوتی ہے وہ جب اٹھتی ہے تو اسی کے نیچے وہ ہار ملتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت تھی کہ ان کی وجہ سے یہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئی۔ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں کا نام نکلتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے لگتے ہیں، یعنی کہ جب وہ سفر پر جانے لگتے ہیں صحابہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے، تو جب یہ واپس ہونے لگتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بہت کلوز فرینڈس تھے، یہ سہیلیاں تھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ ایک پلان کرتی ہیں کہ کیوں نہیں ہم دونوں ہمارے ہودج مطلب جو سواری کے اوپر ایک ٹینٹ کی جیسا چھوٹا رکھ کے ہوتا ہے نا، تو اس کو ہودج کہتے ہیں، ہم لوگ ہمارے ہودج کو ایکسچینج کر لیں، یعنی کہ اے حفصہ تم میرے ہودے میں بیٹھ جانا اور میں تمہارے، تاکہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جیسے کہ ایک پرینک کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہودج عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا ہے اس میں حفصہ رضی اللہ عنہ ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عائشہ رضی اللہ عنہ والا ہودا تھا اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، یعنی کہ سب لوگ وہ چلنے لگتے ہیں، وہ ہودج کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، چلنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اندر عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن جب عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ پر بہت غصہ کرتی ہیں، یہ میری وجہ سے ہوا، میں نے اور حفصہ نے، ہم دونوں نے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرینک کیا، مطلب مذاق کیا، ہم دونوں نے ہودے بدل دیے ہمارے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ میں سمجھ کر حفصہ سے باتیں کر رہے ہیں کہہ کر وہ پورا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہی باتیں کرتے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ غصہ اپنے اوپر نکالتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ مہمان آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوتے ہیں، تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کچھ پکوان پکا کر بھیجتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھتی ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے، وہ آتی ہے اور وہ پورا پکوان نیچے پٹکتی ہیں اور چلے جاتی ہیں اندر۔ سبحان اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اچھا پکانے نہیں آتا، عائشہ رضی اللہ عنہ ایک گڈ کوک نہیں ہے، مطلب ان کو اچھا پکانے نہیں آتا۔ تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ یہ پکوان بھیج کر یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے، وہ مجھے نیچا دکھانا چاہ رہی ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے مہمان کو صحیح پکا کر نہیں کھلا سکتی کہہ کر اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سوچتی ہے، اور وہ پورا تھالا نیچے پٹک کر چلے جاتی ہیں اندر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان جو تھے وہ صحابہ تھے، تو وہ شرمندہ ہو رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق کے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہے کہتے غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، مطلب تمہاری ماں جو عائشہ ہے، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آ گئی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی، اس وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ تو نے جو تھالا جو پٹک دیا ہے وہ اس کو اپنی طرف رکھ دینا، اور اپنا جو اچھا والا پلیٹس ہے نا وہ بھیج دینا کہہ کر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچیے اگر کوئی اور لڑکا ہوتا اس جگہ تو ایک بڑی لڑائی کریٹ ہو جاتی تھی گھر میں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ بھی، عورتیں کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ لوگ ایسا مت کریے کہ آپ کو کچھ بھی بات پہ غصہ آ گیا تو آپ کے ہاتھ میں فون ہے یا کچھ بھی آپ پٹکنا وہ ایک کر دیں گے اور کہیں گی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہی پٹک دیا تو انہوں نے صبر کر لیا تو تم نہیں کر سکتے۔ ایسا مت کریے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ تو آپ کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی ہے، کیونکہ
محمد صلی اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئی، ہمارے پاس ایک چاند دکھائی دیتا اور چولہا نہیں جلتا، دوسرا چاند دکھائی دیتا، چولہا نہیں جلتا، تیسرا بھی چاند دکھائی دیتا، چولہا نہیں جلتا، یعنی کہ ایک مہینہ چلے جاتا چولہا نہیں جلتا، دوسرا مہینہ چلے جاتا چولہا نہیں جلتا، تیسرا مہینہ بھی چلے جاتا چولہا نہیں جلتا۔ اس کا مطلب ہم کچھ نہیں پکاتے، اتنی مجبوری تھی ہمارے پاس، اتنے غربت میں تھے ہم لوگ، یعنی کہ اتنے غربت میں تھے۔ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، اے خالہ کیا تم پھر 3 مہینے بھوکے رہتی؟ تو وہ کہتے ہیں، اے میرے بھانجے، ہم لوگ 3 مہینے 2 اسودان، 2 چیزوں سے، 2 کالے چیزوں سے گزارا کرتے، ایک پانی اور ایک کھجور۔ سبحان اللہ! دیکھیے، نہ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے بن سکتی، ان کے اگر آپ کے شوہر آپ کو صرف 3 دن 2 کھجور اور پانی پہ گزارا کرنے کو کہیں، کیا آپ کریں گی؟ ہم نہیں بن سکتے ویسے، سبحان اللہ! اور لوگوں نے اتنی مجبوریاں دیکھی۔ ہمیں ایک دوسرے کو بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کے اندر، ہم یہ قصے اس لیے سن رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر نصیحتیں لائیں، تاکہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اتنی غربت میں بھی اتنی شکر گزار بن رہی ہیں، شکایت نہیں کر رہی اور ناشکرہ پر نہیں دکھا رہے ہیں، تو ہم کیسے؟ اور لڑکوں کو بھی، جو شوہر ہے ان کو بھی چاہیے، دیکھیے ان کی بیویاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہے، مدینے کے، پورے مدینے کی لیڈر ہے، سبحان اللہ، پھر بھی وہ بیویاں کچھ بول رہی ہیں تو بھی چپ ہے، اتنا سب کچھ کر رہی ہیں تو بھی چپ ہے۔ ہمیں اپنے اندر چینج لانی ہے، نہ کہ ہمارے ازواج کو ایسا کرنا ہے کہ دیکھو تم ایسا کرو ویسا کرو۔ ہاں، کبھی کبھی غصہ آ جائے، بحث ہو جائے، تو بس ان واقعات سے نصیحتیں حاصل کرے اور اپنے آپ کو تھوڑا غصے کو کنٹرول رکھے، شکر گزاری لائیں اپنے اندر۔ دیکھیے یہ سارے واقعات ہمارے لیے ایک بہت اچھی نصیحت ہیں۔ اور ایک بات کو رکھ کر انشاءاللہ آج ختم کروں گی۔ ایک بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ احزاب میں ہے، کہ اگر آپ، یعنی کہ آپ اپنے بیویوں کو بلائیے اور ان کے سامنے 2 چیزیں رکھیے۔ اگر تم لوگ دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو میں تمہیں اچھی طریقے سے طلاق دیتا ہوں، یعنی چھوڑ دیتا ہوں، تم دنیا کی زندگی جی لو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو تمہیں دگنے اجر ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی دگنا اجر ہے اور آخرت میں تو تمہیں نبی کی بیویاں ہوں گی کہہ کر، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، تمام بیویوں کو بلاتے ہیں اور سب کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چوائس دی ہے تمہیں، کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مجبوری میں نکاح کیا، ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ کیونکہ نبی کی بیوی بننا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خالی بیوی بننا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، ان کی ماں، ان کے بچوں کی ماں بننا، ہر چیز، پرورش، ہر چیز بہت مشکل جاتی ہے نا ایک عورت کے لیے۔ تو نبی کی بیویاں تو بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور نبی جتنا غربت، جتنی پریشانی میں ہوتا ہے، ان کا بھی برابر حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہماری مائیں کبھی شکایت نہیں کر رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس طرح نبی بلاتے ہیں اپنی بیویوں کو، تمام بیویوں کو، اور سب کو پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میرے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ عائشہ، میں تجھ سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، تم جلد بازی مت کرو اس کے جواب میں، تو جا کر اپنے والدین سے اس کا رائے مشورہ کرو، یعنی کہ تم جاؤ اور جب میں تم سے سوال کروں تو ابوبکر اور اپنی ماں ام رومان سے اس کا رائے مشورہ کرو، تم جواب مت دے دینا جلد بازی میں کہہ کر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہہ کر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آئے عائشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چوائس رکھا ہے، یعنی کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میری تمام بیویوں کے آگے یہ چوائس رکھو، یا پھر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو تو میں تمہیں اچھے سے چھوڑ دوں گا، اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں دنیا اور آخرت میں بہت اجر ہے کہہ کر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرے والدین سے رائے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بے شک آپ کو چاہتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں، میں آپ سے اور اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں کہہ کر یہ کہتی ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پورے بیویوں کو نہیں بلاتے، بلکہ ایک ایک بیوی کے پاس جا کر یہ سوال رکھتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک بات میری سن لیجئے کہ آپ اپنی دیگر بیویوں کو مت بتانا کہ میں نے یہ جواب دیا ہے کہہ کر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، میں
اگر وہ مجھے پوچھیں گی تو میں ان سے نہیں چھپا سکتا، یعنی کہ اگر وہ مجھے پوچھ لیں تو مجھے ان کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے وہی جواب دیا کہ میں نے جو جواب دیا۔ سبحان اللہ! دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی محبت کرتی کہ میں کیوں چنوں گی، مطلب وہ سمجھ رہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی چھوٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں وہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، تو انہیں خود ڈر تھا کہ کہیں عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بچپن میں آ کر یہ نہ چن لے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت بھی دیکھیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگ کر کچھ ہی دن ہوا تھا، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی لگاؤ ہو گئی، وہ کہتی ہیں میں بے شک اتنی غربت میں بھی میں اللہ اور اس کے رسول کو چنوں گی کہہ کر۔ سبحان اللہ! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق دے، ہم چاہے کون سے بھی حال میں ہوں، غربت میں ہوں یا فراوانی میں ہوں، کوئی بھی حال میں ہوں، ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی چنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی سنیں اور ان کی اطاعت کریں، ہمیشہ انہی کو چاہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔